نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، کچھ حضرات کی طرف سے سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں، تو ان کا جواب ایک ایک کر کے دینے لگا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ظہر کی 4 سنتوں میں اگر کوئی صاحب 2 کر کے پڑھ لے تو وہ 4 سنتیں ادا ہو جائیں گی یا نہیں؟ تو حدیث شریف میں جواب ہے، ابو داود شریف اور مشکات شریف دونوں میں حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعات بغیر سلام کے ادا کی ہیں، 2 رکعات پر سلام نہیں پھیرا۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعات میں ان کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہوگی، 2 کر کے پڑھنے کی اجازت نہیں، 4 ہی پڑھنی پڑیں گی، تبھی یہ سنت مؤکدہ ادا ہوں گی۔ البتہ سنت غیر مؤکدہ میں 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے عصر کی ہے، یا اسی طریقے سے عشاء کی 4 سنتیں ہیں، ان میں آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جانور اس کو ناپاک آدمی ذبح کر سکتا ہے یا نہیں، جنبی آدمی؟ تو چونکہ جانور کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، صرف اللہ کا نام لینا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بسم اللہ واللہ اکبر حدیث پاک میں دونوں الفاظ آئے ہیں، تو ناپاک آدمی بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، بس مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، عورت کا ذبح کرنا یا اسی طریقے سے نابالغ بچے کا ذبح کرنا وہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس پر بھی تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے اور مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے، عورت بھی اگر ذبح کرنا جانتی ہے تو ذبح کر سکتی ہے، اور نابالغ بچہ بھی اگر ذبح کرنا جانتا ہے تو ذبح کر سکتا ہے، تو اس کا ذبح بھی معتبر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ قسم صرف اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کی جائز ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی قسم جائز ہے؟ جیسے قرآن پاک کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ کوئی ساتھی ماں کی قسم اٹھا دیتے ہیں، اپنے بچوں کی قسم اٹھا دیتے ہیں، مسجد کی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس میں اصول ذہن میں رکھیں کہ قسم صرف اللہ کی ذاتی یا صفاتی ناموں کے حوالے سے ہی جائز ہے، اور قرآن پاک کی قسم اس لیے فقہاء نے جائز لکھی ہے کہ قرآن پاک بھی اہل سنت والجماعت کے جمہور کے نزدیک اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس کی قسم بھی جائز ہے۔ تو صرف 2 قسمیں جائز ہیں، ایک تو اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کی قسم، جیسے اللہ کی قسم یا رحمان کی قسم، اور اسی طریقے سے یا قرآن کی قسم۔ تو قرآن بھی اللہ کی چونکہ صفت ہے، تو اس لیے اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں قرآن کی قسم کو درست قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قسم جائز نہیں ہے۔ مسجد کی قسم اٹھا دینا، اپنی بیوی کی قسم اٹھانا، اپنے بچوں کی قسم اٹھانا، یہ سب فضول ہے، قسم نہیں بنتی۔ اسی طریقے سے بغیر تکبیر کے اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ کیونکہ قرآن پاک میں 8ویں پارے میں ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس میں سے کھاؤ۔ تو فقہاء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اگر تو بھول کر تکبیر چھوٹ گئی تو پھر تو حلال ہے، اور اگر قصداً جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑ دیا گیا پھر جانور حرام ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ جانور کو لٹانا، قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا، یہ ضروری ہے یا صرف سنت ہے؟ تو اس میں ذہن میں رکھیے کہ قبلہ رخ جانور کو کر کے اس کو ذبح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کر اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ویسے اگر کسی بھی جانب میں اس نے کر کے تکبیر پڑھ کے ذبح کر لیا تو حلال ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ کا تارک ہوگا۔ اسی طریقے سے گھنڈی سے نیچے، گھنڈی جانور کے گلے میں گھنڈی ہوتی ہے، تو گھنڈی سے نیچے تو جانور ذبح کرتے ہیں، تو
اور وہیں سے ذبح کرنا چاہیے کوشش کر کے، لیکن اگر اس سے اوپر کر لیں اور گنڈی نیچے رہ جائے تو پھر جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو اس پر تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ اگر گنڈی سے اوپر بھی جانور کو ذبح کر دیا گیا تو تب بھی حلال ہے، کہ جانور کا جو ذبح کا محل ہے، ذبح کی جگہ ہے، وہ ما بین اللبۃ واللحیین، کہ دو جبڑے، تو جبڑوں کے نیچے سے سارا محل ذبح ہے، اور سینے کی طرف سے آخری ہڈی جو ہے اس کے، تو یہ درمیان کا جو مقام ہے یہ محل ذبح ہے، اس میں سے ذبح کر دیے گا تو ذبح ادا ہو جائے گا، اور چاروں رگیں حکماً کٹنا ثابت ہوں گی اس میں، تو حلال اس کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو آج کل مشہور یہی کر رہے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہوتی، تو یہ کیسا ہے؟ تو اس پر احادیث صحیح بخاری شریف سے لے کر نیچے تک کے تمام کتب میں احادیث موجود ہیں، اور فقہاء اکرام کا اجماع، اور بلکہ چاروں فقہاء کے اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں اکٹھی بھی دے دے گا تو تب بھی تینوں طلاقیں تینوں ہوں گی، تو اس لیے اس صورت کے اندر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ عورت کی رخصتی ہوئی ہو، خلوت ملی ہوئی ہو، تو ایسی عورت کے لیے یہ کہ اس کو ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی اس کے حق میں سمجھی جائیں گی۔ میں اس پر تفصیلی فتویٰ ہے وہ بھی ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا وسیلہ پہلے حضرات کیا کرتے تھے، یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ آپ کا وسیلہ دے کر وہ مشرکین کے اوپر جنگ میں فتح حاصل کیا کرتے تھے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا اللہ کے اپنے نبی کے وسیلے سے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ یہود اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے تھے، تو یہ مسئلہ ہماری شریعت کے لیے بھی ہے یا صرف ان یہودیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو اس پہ ذہن میں رکھیے، پہلی شریعتوں میں جو مسائل گزرے ہیں ان کو اگر ہماری شریعت میں ان کا منسوخ ہونا اگر ثابت ہو گیا ہے تو پھر تو ان پر ہمارے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بیان کیا ہے اور ان سے منع نہیں کیا، نہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس کو ایسے چھوڑ دیا تو وہ ہماری شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس پر ہمیں ہمارے لیے بھی عمل کرنا درست ہوتا ہے۔ یہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ 239 سورۃ کہف آیت نمبر 21 کے تحت اصول بیان کیا ہے کہ مذہبنا فی شرعی من قبلنا وان کان انہ یلزمنا علی انہ شریعتنا لیکن لا مطلقا بل ان قصہ اللہ تعالی علینا بلا انکار، کہ پہلی شریعتوں کے بارے میں بھی ہمارا مذہب یہ ہے کہ وہ ہم پر ان کا مسئلہ لازم ہوگا اور وہ ہماری شریعت کا حصہ ہوگا، مطلقاً نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہو ہمارے لیے ہم پر، لیکن بغیر انکار کے اور بغیر منع کے، ہمیں اس سے منع نہ کیا گیا ہو تو وہ مسئلہ ہماری بھی شریعت کا حصہ قرار پائے گا۔ اس لیے یہود نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا وسیلہ دے کر اللہ کے ذات سے اپنی جنگ میں فتح طلب کی تھی تو وہ اس امت کے لیے بھی جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد بھی جائز ہے، آپ کی زندگی کے اندر بھی جائز تھا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز تھا۔ میں اس پر تفصیلی الگ کلپ بھی بھیجوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ گمراہی سے بچائے۔